بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج پریس کانفرنس کی ایم کیو ایم کے تینوں دھڑوں کے لیڈر جو ہیں انہوں نے، جس میں پاک سرزمین کے مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم پاکستان کے خالد مقبول صدیقی، پھر فاروق ستار، ان لوگوں نے مل کے آج اعلان کیا کہ ہم نے اپنے اختلافات ختم کر دیے ہیں اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے تو ہم کام کریں گے۔ لہذا ہم نے اب ایم کیو ایم کو اپنی اصلی شکل میں بحال کر لیا ہے۔ اس میں جو ایم کیو ایم کے یہ دھڑے تھے، ان کے اکٹھے ہونے کا جو کام کیا گیا بنیادی طور پہ وہ 15 جنوری کو جو الیکشنز ہو رہے ہیں لوکل باڈیز کے، اس کی وجہ سے انہوں نے تیزی سے جلدی سے کام کیا، اور اس کے لیے آج بھی یہ اپنے مطالبات وغیرہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری پرانی کانسٹیچوئنسیز وغیرہ جو ہیں ان کو بحال کیا جائے، پرانی لسٹیں بحال کی جائیں، جو کہ نہیں ہوئی۔ ہم کافی عرصے سے، کافی دیر سے یہ سن رہے تھے کہ کوئی قوتیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کو، اور اس میں غالباً اکٹھا کرنے کی جو بنیادی وجہ نظر آتی تھی وہ یہی تھی کہ پی ٹی آئی کو وہاں سے، کراچی سے، سندھ سے فارغ کیا جائے۔ ایم کیو ایم نے جب یہ اکٹھے اپنے آپ کیا تو انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بھی ذکر کیا کہ ایم کیو ایم کی سیٹیں جو ہیں وہ زیادہ تر، یعنی 14 سیٹیں کم از کم پی ٹی آئی یہاں پہ لے گئی کراچی سے، یعنی مختلف جگہوں سے سندھ میں، اور 14 سیٹیں لوز کرنے کے بعد ایم کیو ایم ایک چھوٹی پارٹی رہ گئی جس کے پاس صرف 7 سیٹیں تھیں۔ بنیادی طور پہ کوشش یہی ہوگی کہ وہ جو 14 سیٹیں پی ٹی آئی لے گئی انہی کو دوبارہ واپس حاصل کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے وہاں پہ ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہوگا اور اس کو پہلے کی نسبت زیادہ سخت حالات درپیش ہوں گے ایم کیو ایم متحدہ ایم کیو ایم کی طرف سے۔ اس وقت پہ جو صورتحال ہے، ایم کیو ایم نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی وارن کیا اور یہ کہا کہ جناب آپ ہماری ڈیمانڈز کو سیریسلی لیں اور ڈیمانڈز مانیں، جس میں کہ وہ پرائم منسٹر کو کے کندھوں پہ رکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گراؤنڈ سچویشن کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کے بس کی بات یہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال نے آج جب پریس کانفرنس کی تو اس نے جو بات کی وہ بڑی ایک ایسی بات ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں مختلف وقتوں پر وہ پہلے بھی کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کو جو ہم نے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را سے آزاد کروایا یا اس کا لیبل ہم نے ختم کیا، تو وہ اس لیے ختم نہیں کیا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ زرداری صاحب کی ذیلی پارٹی بن جائے یا کراچی کے اوپر وہ پورا قبضہ ان کا ہو جائے، پیپلز پارٹی کا، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ کس حد تک درست ہے؟ میں جو انہوں نے دعوے کیے اکٹھے کرنے کے بعد میں ان کا ذرا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، خالد مقبول صدیقی کے اوپر مصطفیٰ کمال نے واضح طور پہ الزام لگایا تھا کہ یہ الطاف حسین کے حکم کے مطابق یہ انڈیا چلا گیا تھا، وہاں را کا مہمان رہا، وہاں انہوں نے ٹریننگ کی، پاکستانی پاسپورٹ اس نے پھاڑ کے پھینک دیا اور پھر اس کو انڈین پاسپورٹ دیا گیا، غالباً ڈپلومیٹک پاسپورٹ، جس کی بنیاد پہ یہ وہاں سے پھر امریکہ وغیرہ چلا گیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کافی وقت تک بھارت کے لیے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کرتا رہا۔ کیا اس وقت مصطفیٰ کمال غلط کہہ رہے تھے یا آج غلط کہہ رہے ہیں؟ آج مصطفیٰ کمال اسی چھتری کے نیچے ہو گئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے لیبل ہٹا دیا را کا۔ اس زمانے میں جب یہ مصطفیٰ کمال نے پاک سرزمین بنائی تو اس وقت انہوں نے ان کی فنڈنگ، جس طرح یہ را سے پیسے وغیرہ لیے ان کو رکھنا چاہتے تھے، الطاف حسین کا جو لنک تھا، وہ ساری چیزیں مصطفیٰ کمال نے کھولیں اور اس نے کہا جی اس کی تحقیقات کریں، میں حاضر ہوں، میں اس کے بارے میں گواہی دینے کو تیار ہوں۔ لیکن
آج یہ سب لوگ متحد ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات اس وقت تو سچ تھی، اور یہ ہمیشہ انٹیلیجنس ایجنسیز کہتی رہی ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے، اس کا خاص طور پہ ایم کیو ایم کے جو لیڈران ہیں جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب انڈین ایجنسی کے را کے وہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور صرف یہ نہیں، MI6 کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ الطاف حسین کے اوپر کتنے سخت کیسز تھے، خاص طور پہ اس نے جو تقریر کی جس کے بعد یہاں پہ 2016 میں یہاں پہ حملے وغیرہ کیے گئے اور ٹیلی ویژن اسٹیشنز کے اوپر حملے ہوئے، بڑا فساد ہوا وہاں پہ کراچی میں۔ اس کی تقریر کا، اردو تقریر کا انگریزی ترجمہ کرنے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 2 سال لگا دیے، اور پھر فیصلہ بھی جیوری کے ذریعے کرایا کہ اچھا جی 9 جج بیٹھ جائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے ووٹنگ کے ذریعے۔ تو پیچھے MI6 تھی جو الطاف حسین کے تمام کرتوت جانتے ہوئے اس کا دفاع کرتی، اس کو سزا نہیں ہونے دے رہی تھی، اسی وجہ سے کہ یہ ان کا مورا تھا۔ اور MI6 کا اور را انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کا آپس میں بہت تعاون ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی یعنی را وہ MI6 کی مدد کرتی ہے، اور جہاں انڈین ریچ نہیں ہے وہاں پہ MI6 ان کے لیے کام کرتی ہے۔ سو یہاں پہ یہ مہرہ رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ الطاف حسین کا انفلوئنس واپس آنے کے چانسز ہیں۔ دوسری بات جو ہے کراچی کا امن۔ اب یہاں پہ خالد مقبول صدیقی نے اور فاروق ستار نے کہا ہے کہ 15 جنوری کے جو الیکشنز ہیں ہم یہ نہیں مانتے، کیونکہ آپ نے ہماری مرضی کے مطابق وہ حد بندیاں نہیں کر کے دیں۔ اگر آپ 15 جنوری کو الیکشن کرائیں گے ہمارے مطالبات مانے بغیر، تو انہوں نے کہا جی ہم تو کل رات تک کا آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، اگر آپ اس وقت تک حد بندیاں درست کر دیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ درست نہیں کرتے تو پھر ہم 15 اگست کے الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ ایک طرف تو تقریروں میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ایم کیو ایم ری برانڈڈ ہے، نئی ہے، پاسٹ جو اس کا ماضی تھا اس سے یہ بالکل ہٹ چکی ہے۔ اس وقت اگر آپ کو کراچی کے امن کے بارے میں ہمارے اوپر شبہات تھے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ وائلنس میں ملوث تھی، بھتہ خوری کرتی تھی، بوری بند لاشیں تھیں، یہ تھی وہ تھی، اب وہ نہیں ہو گئی۔ اب ہم پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی اصلاح کر لی ہے اور اس طرح کے کام نہیں کریں گے۔ لیکن دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم 15 جنوری کو یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن نہ ہونے دینے کا مطلب کہ آپ فزیکلی انٹروین کریں گے، سڑکیں بند کریں گے، دھرنے دیں گے، جہاں پولنگ بوتھس ہیں، پولنگ اسٹیشن بنے گے ان کو آپ وہاں رکاوٹ بنے گے، آپ لازماً وائلنس ہوگی۔ اگر حکومت اس میں اپنی طاقت استعمال کرتی ہے، پولیس ایکشن ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، تو لازماً اس سے وائلنس ہوگی اور حالات بگڑنے کے چانسز ہیں۔ کسی بھی پارٹی کا مرجر ہونا یا کوئی وہ بری چیز نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک وقت پہ متحدہ ایم کیو ایم کے اعمال نامے کو اگر مد نظر رکھا، سامنے رکھا، تو ہمیں اس سے خوف آتا ہے۔ کراچی نے بہت برے دن دیکھے۔ سو یہ آج جو جی چاہے کہتے رہیں، جب تک قوم اس چیز کو واقعی حقیقتاً دیکھ نہ لے کہ یہ اب پرامن لوگ ہیں، تو ان سے خوف بھی رہے گا اور پریشانی بھی رہے گی۔ پھر یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ بعض قوتیں، بعض لوگ الطاف حسین کو ملک میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ یہ واپسی اس کی جو ہے وہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، کیونکہ اگر حکومتیں اس کو پانے پہ جیل میں نہ ڈالیں، مقدمات اس کے ہیں وہ نہ چلائیں، اور اس کو بھی وہی این آر او مل جائے جو باقیوں کو مل رہا ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ وہ تو شیطان ہے۔ سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کے اتحاد کے بعد جو جس کی وجہ سے فکر لاحق ہو رہا ہے۔ ایک چیز اور جو بہت بہتر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کی بات ابھی اس کا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو 15 اگست کو 15 جنوری کو جو الیکشن نہیں ہونے دے رہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن یہ جیت نہیں سکتے، لہذا
یہ سمجھیں کہ یہ الیکشن میں ہارے اس میں، ہاں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جنرل الیکشنز ہوتے ہیں 3-4 مہینے بعد، تو اس وقت تک یہ اتنے آرگنائز ہو جائیں گے کہ اس الیکشن میں یہ پی ٹی آئی کے لیے پھر کافی بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے پنجاب میں ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا پرویز الہی صاحب نے، تو اس کے بارے میں بھی یہ کیا سرائیاں ہیں لوگوں کی کہ اگر ہمارے ادارے اس میں مداخلت کرتے تو پھر شاید یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا مشکل ہوتا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ادارے اپنے وعدے کے مطابق پولیٹیکل رہے اور انہوں نے دخل اندازی نہیں کی۔ اس کا ایک اور جو ثبوت سامنے آیا وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان الیکشنز کے لیے افواج پاکستان سے مدد مانگی، ان کو کہا کہ آپ ساری ڈیوٹیز دیں، تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جنرل ہیڈ کوارٹر نے اس چیز پہ اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں مہربانی کریں، ہم کوئک ریئیکشن فورس تو رکھیں گے کہ اگر کہیں بدامنی ہو جاتی ہے، اس کے لیے پولیس کنٹرول نہیں کر سکتی، آرمی کی ضرورت پڑتی ہے، ہم کریں گے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آ کے وہاں پہ الیکشن کرا دیں تو وہ ہم نہیں کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت درست بات ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں الیکشن جو بھی شخص ہارا یا جو بھی پارٹی ہاری، ہارنے والے نے ہمیشہ اس کا کسی نہ کسی پہ الزام لگایا، اور 2018 کے الیکشنز میں یہ الزام پاکستان آرمی پہ لگا، جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی تکلیف دہ اور پریشان کن تھا، کیونکہ میں ہمیشہ اس چیز کی وکالت بھی کرتا ہوں اور خواہش بھی کرتا ہوں کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ یہ ایک قومی ادارہ ہے جس پہ پوری قوم کو مکمل اعتماد ہونا چاہیے، اور ہمیں ہر قسم کی جنگ لڑنے کے لیے اپنے عوام کی تائید، ان کی مدد، ان کی پشت پناہی، یہ چیزیں چاہیے۔ اگر نہیں ہوں گی تو ہمارے حوصلے اتنے ہی پست ہوں گے۔ سو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ سول گورنمنٹس اپنی کیپیسٹی بہتر کریں اور الیکشن کرانے کا انتظام کریں، بجائے اس کے کہ افواج پاکستان کو اس میں انوالو کریں۔ اگر یہ صورتحال ہو جائے آئندہ کے لیے، تو بہت ساری ایسی قباحتیں اور ایسے الزامات جو کہ ماضی میں لگتے رہے ہیں، افواج پاکستان ان سے دور ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔